ہر شخص کے لیے اس علم کا سیکھنا واجب ہے جس کی اسے اپنے معاملات میں ضرورت ہو۔ ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ لوگوں کی نیکیوں کو ہمیشہ ظاہر کرو، نہ کہ ان کی برائیوں کو۔ برے سلوک کا ہمیشہ اچھے سلوک سے جواب دیا کرو۔ جاہل آدمی کے سامنے خاموش رہنا عقل مندی ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب دنیا راہ آخرت کی ایک منزل گاہ ہے اور اس میں آدمی کو کھانے اور پہننے کی حاجت ہے تو یہ بلا کسب کے ممکن نہیں، بس آداب کسب کو جاننا چاہیے۔ جو شخص ہمتن دنیا میں مشغول ہوگا وہ بدبخت ہے۔ جس پرہیز اور احتیاط سے مسلمان کو دکھ پہنچے اس کو ترک کر دو۔ وضو میں 6 چیزیں مکروہ ہے: باتیں کرنا، منہ پر ہاتھ مارنا، ہاتھوں کو جھٹکنا، دھوپ سے جو پانی گرم ہو اس سے وضو کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، 3 دفعہ سے زیادہ اعضاء کا دھونا۔ جس کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہو وہ مسکین ہے، اگرچہ مکان اور کپڑے اس کے پاس موجود ہو۔ فقیر کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور کوئی کسب نہ کر سکتا ہو، اور اگر کسی کے پاس ایک دن کی خوراک اور تمام بدن پر کپڑے ہے تو وہ فقیر نہیں۔ داڑھی جب لمبی ہو جائے تو روا ہے کہ ایک مشت چھوڑ کر باقی کاٹ ڈالے تاکہ حد سے تجاوز نہ کریں۔ بھوک اور پیاس کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس مرد کے لیے نکاح نہ کرنا افضل ہے جو یہ سمجھے کہ اگر میں نکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہوں گا اور حرام کے بھی نزدیک نہ جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح نہ کرنا افضل ترین ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے یہ 2 کام کر لیا کرو۔ دعا سے پہلے درود شریف اور تسبیح پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دعا مانگے پہلے مجھ پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت کریم ہے اور یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک چیز کو قبول کرے اور ایک کو رد کر دے۔ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو نہایت خشوع خضوع، زاری و حضور دل کے ساتھ کرتا ہے اور دعا کا تکرار کرتا ہے۔